ہیلو ایوری ون، میں اور میرے شوہر جو ابھی باہر سے آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو بناؤں اور بنا کے میری اسکن پیل ہو رہی ہے کیونکہ میں اسکن پیل استعمال کرتی ہوں نا. اب اسکن پیل کیا ہے یہ میں بتاتی جاؤں کہ یہ ریٹن اے ہے. جو خواتین چاہتی ہیں کہ ان کو رنکلز نہ پڑیں یا جو مرد چاہتے ہیں وہ ریٹن اے استعمال کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ جھریاں نہیں پڑتی ہیں. دیکھیں آپ، جھڑیاں کوئی نہیں ہے، لیکن جو میچور لک ہے نا آ گئی وہ اس سے آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے. جو زندگی کے تجربات ہیں وہ چہرے پہ آ جاتے ہیں، معصومیت ختم ہو جاتی ہے. تو ایک عمر تک جاتے جاتے نا دیر از نو وے اراؤنڈ اٹ، یو نو آپ کو اس کے ساتھ کمپرومائز ہی کرنا پڑے گا. اور کیا کہتے ہیں یو نو سب سے جو اچھی بات ہے جو میں سمجھتی ہوں، یہ میں نا میرے پاس ایک ایپ ہے، اس میں آپ کا میک اپ چینج ہوتا ہے. ڈیم اینی وے میں اوریجنل میک اپ پہ جاتی ہوں. تو جو ہے نا الٹیمیٹ یہ اوریجنل میک اپ نہیں ہے میرا، یہ ایپ نے کیا ہوا ہے. کچھ میں نے کیا، کچھ اس کے اوپر ایپ نے کیا. بٹ آئی آنیسٹلی ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو چینج اٹ بیک، سو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو لیو اٹ لائک دیٹ. تو جو ہے نا میں کہنے یہ لگی تھی کہ جو اس بات پہ میں خوش ہوں کہ اس عمر میں بھی ہم لوگ جو ہیں، جب میں کہتی ہوں اس عمر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی 60 سال کی بڑیاں ہیں یا خاتون. میرا مطلب ہے ان 40s، کیونکہ 40s میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے 40s میں ہوں گی. ٹھیک ہے، میں نے تو ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ میں 25 سال کی رہوں گی یا 35 سال کی رہوں گی. تو آپ گڈ تھنگ اس کہ ہم صرف ابھی تک اپنی زندگی کو ہے جو انجوائے کریں. لیکن اس موضوع پہ میں نے اصل میں ویڈیو نہیں بنانی تھی. وہ تو آئی شیڈو ایپ نے اتنا اچھا لگایا ہے کہ آئی جسٹ گاٹ امپریسڈ. لیکن میں ویڈیو جو میں جس موضوع پہ بنا رہی ہوں وہ یہ کہ ایک بھائی نے سوال بھیجا. بہت سارے 2 سوالوں کی میں آج بات کروں گی. ٹھیک ہے، میں نے ویڈیو بنانی بھی شروع کر دی، تھوڑی سی لمبی ہو گئی. لیکن پچھلے دنوں ایک قصہ ہوا تھا کہ پاکستانی لڑکی جو ہے نا وہ ابورشن کرانے گئی بیچاری، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، انٹرنل بلیڈنگ ہوئی ہوگی یا جو بھی اس کی کمپلیکیشنز ہوئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کا بوائے فرینڈ کم از کم اس میں اتنی شرم تھی کہ جب میرا خیال بے ہوش ہونی شروع ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کے تو ہاسپٹل لے آیا ہے، ورنہ اگر وہ چھوڑ کے نکل جاتا تو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا تھا. تو ظاہر وہ بچی 25-26 سال کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ کون ہے وہ مائیں جو کہ اپنی بچیوں، خیر اس بیچاری کی ماں نے تو ویسے جانتی تھی، اس کی ماں نے تو، لیکن ان دا اینڈ جو ہے نا ایبورشن کو بھی ایکسیپٹیبل بنانا ہوگا. اور خاص طور پہ جو بچے ہیں جو شادی کے بغیر پیدا ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹیبل بنانا ہوگا. اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں پہلے ہی ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ میری اس طرح کی باتیں سن کے بکواس شروع کر دیتے ہیں. میں نے تو کوئی ایسی بات کرتی نہیں ہوں کہ جو دنیا میں پہلے نہیں ہو رہی. مطلب پوری دنیا میں، صرف امریکہ میں ہی نہیں، انگلینڈ میں، یورپ میں، یہ ہے اوریجنل میرا فیس، انگلینڈ میں، یورپ میں، حتیٰ کہ میکسیکو میں، اس طرح کے جو ملک ہیں نا وہاں پہ بھی یہی ہے کہ ایک عورت اگر وہ شادی کے بغیر بھی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو کوئی ڈیتھ سینٹنس نہیں ہے. وہ اپنا بچہ پیدا کر سکتی ہے، اپنا بچہ بڑا کر سکتی ہے، اپنی فیملی شروع کر سکتی ہے. ہر فیملی میں جو ہے نا باپ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. یہ کوئی میرے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں جو ہے نا پہلے ہی پریکٹس ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. تو بہرحال جو بات میں نے کرنی تھی وہ یہ کہ ایک سہیلی کا مجھے پیغام آیا، مجھے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو میڈیسن سے ایبورشن ہوتی ہے نا وہ کرایا کریں، اور جو سرجیکل ایبورشن ہے وہ نہ کرایا کریں، کیونکہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. جو میڈیکل ایڈوائس ہے نا وہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ، امریکہ میں جو پریکٹس کرتے ہیں نا میڈیسن، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. اس طرح میڈیکل ایڈوائس جو ہے نا آپ ہینڈ نہیں کر سکتے لوگوں کو. یہاں بھی پاکستان نہیں ہے کہ جہاں آپ مطلب کسی حد تک آپ دے سکتے ہیں میڈیکل ایڈوائس، لیکن اس معاملے میں بہرحال ایبورشن کے معاملے میں پہلے یہ کہوں گی کہ وہ ڈاکٹر جو اصل میں ایبورشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ان کا ہے. آپ اگر پریگننٹ ہو جائیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ہفتے کی پریگننسی ہے. آپ ان کو بتائیں، وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے، جو بھی طریقہ کریں گے. پھر اس کے بعد جو ڈاکٹر کرتا ہے، سارے ڈاکٹر تو کرتے نہیں ہیں نا. میں نے تو کبھی زندگی میں کسی کی ایبورشن کی نہیں ہے. بچے ڈیلیور کیے تھے، وہ بھی مطلب ٹریننگ میں کیے تھے، اور وہ آج سے کوئی 14 سال پہلے، 14 سال سے کوئی بچہ بھی ڈیلیور نہیں کیا. تو ہر انسان، ہر ڈاکٹر کو وہی کام زیب دیتا ہے جس کی کہ ان کی ٹریننگ ہو. ہر ڈاکٹر ہر چیز کا ماہر تو نہیں ہوتا نا. تو ابورشن کا جو ہے نا یہ بیسک نالج جو میڈیکل اسکول کا تھا
وہ کسی حد تک میں دے سکتی ہوں، لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے نا. اصل میں جو ڈاکٹر ابورشن کرتے ہیں روز ان کا ایکسپیرینس ہے، اور وہ بہت سارے فیکٹرز دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو مشورہ دیں گے، اور انہی کا مشورہ آپ کو لینا ہوگا. یہ تو پرانی بات تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو دوسری بات جس بات پہ میں رائے دے سکتی ہوں وہ میں آپ کو دیتی ہوں کہ ان خاتون نے جو ہے وہ ڈر کے مارے خود یہ بات نہیں لکھی، ٹھیک ہے. وہ لکھنا چاہتی تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک مزے کی بات ہے کہ جو بات آپ کہتے ہیں نا وہ لوگ آپ کے اوپر لگا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر بچہ یا کوئی گاڑی کے نیچے آ جائے نا تو لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں، اٹھا کے ہسپتال نہیں لے کے جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہسپتال لے کے جاتے ہیں نا ڈیڈ مطلب کسی زخمی کو، تو وہ پولیس آپ پہ الزام لگا کے آپ کو پکڑ لیتی ہے. اسی طرح جو بیچاری اب ان خاتون نے مطلب سنی ہوگی یہ بات، ٹھیک ہے، یا ان کا کوئی پاکستان میں تو بہت عورتیں ابورشن کراتی ہیں نا، شاید وہ جو اپنے شوہروں کے بچے بھی ابورٹ کرواتی ہیں عورتیں پاکستان میں، تو کیونکہ مطلب اتنی میں ویسے بڑی حیران ہوتی ہوں. آج تک میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. ایک دفعہ میں پریگننٹ ہوئی زندگی میں، وہ میں نے بیٹی پیدا کی ہے. آج تک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر کتنا بیوقوف ہونا ضروری ہے آج کل کے زمانے میں آپ کا کہ آپ پریگننٹ ہو جائیں. یہ تو بیوقوفی کی انتہا ہے نا. مطلب ایک عام اسکن فیل کریے، ایک عام سینس رکھنے والی عورت جو ہے نا اس کو بھی پریگننٹ تو نہیں ہونا چاہیے. مطلب سیکس آپ جتنی مرضی کریں، سیکس کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا، لیکن جو پریگننسی ہے نا یہ تو جہالت ہے کہ اس عمر میں آپ بغیر پلان کیے پریگننٹ ہو جائیں. کسی بھی عمر میں کہنے کا مطلب ہے کہ آج کل کے دور میں آپ پلان نہ کریں. بہرحال یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن مجھے اس خاتون پہ کی بات پڑھ کے آئی کہ دیکھو یہ بیچاری اگر لکھے گی اپنے پیج پہ کہ عورتیں جو ہیں وہ ابورشن جو ہے وہ میڈیسن سے کروائیں، سرجری نہ کروائیں، تو چاہے اس نے سنا ہو کسی سہیلی نے کروائی ہو، کسی آنٹی نے کروائی ہو، لوگوں نے پہلا الزام اس پہ یہ لگانا ہے کہ اس نے خود کروائی ہوگی. تو وہ بیچاری خود نہیں لکھ رہی، اس نے مجھے کہا کہ آپ لکھ رہے ہیں یہ بات، ٹھیک ہے. لیکن میں لکھ نہیں سکتی کیونکہ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی بھی میڈیکل کی جو ایڈوائس ہوتی ہے نا وہ ایسے آپ نہیں دے سکتے کہ ایسے کر لیا کریں. اس میں ملٹیپل فیکٹرز جو ہے نا وہ جاتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر بندے کا جو ہے نا وہ اس کے بارے میں اس کے حالات دیکھ کے، اس کی ہسٹری دیکھ کے، سب کچھ دیکھ کے پھر آپ نے ایک ایڈوائس دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تھی ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ آج ایک بھائی کا میسج آیا، جو کہ ان بھائی کے لیے تو یہ میسج نیا ہوگا، لیکن میں نے تو اس طرح کے ہزاروں میسج دیکھے ہیں. اور مجھے تو اب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے، مجھے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہوگا. سب کے سب جو پاکستان میں لوگ ہیں نا، مطلب ایک مسئلہ تو ہے کہ جو کھڑے نہیں ہوتے ان کے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ مناسب ٹرم بھی نہیں ہے، پر آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو سے، مطلب انگلش میں کہنا نہیں چاہتی کیونکہ ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ انگلش میں ویڈیوز بناؤں کہ نہ بناؤں. میں نہیں چاہتی کہ ابھی یہ بھی بڑا ایک ڈیلیکیٹ موضوع ہے کہ میں اپنا نالج امریکنز کو دیتے ہوئے بھی یہاں پہ بھی کینسل کلچر ہے نا بہت زیادہ. لیکن بہرحال اعلیٰ تناسل میں تناؤ جو ہے نا وہ ایک پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن مجھے پتا تھا، مجھے اب اصل میں میسج پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے، صرف اتنا میسج کسی نے لکھا ہوتا ہے کہ میرا ایک مسئلہ ہے، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. تو مجھے پتا تھا کہ اس کا دورانیہ کام ہے بیچارے کا. اوکے ایشورن سے بیچارہ، آئی ایم سوری، میں آئی اپالوجائز فار اٹ. میں آپ کو بتاتی ہوں. تو دورانیہ جو ہے نا پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا کام ہے. یہ اتنا بڑا پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ان چیزوں کو بیماریاں کہنا بھی جو ہے نا، یا ان چیزوں کو یہ کہنا کہ کسی کی کمزوری ہے، یہ بھی غلط ہے. آپ بس یہی کہیں کہ یہ مرد ہونے کی نشانی ہے. ایک عورت ایسے مسائل کا شکار نہیں ہوتی. عورت کو قدرت نے بہت مضبوط، بہت سپیریئر، بہت صحیح جو بات ہے بہتر بنایا ہے مرد سے، ٹھیک ہے. انڈائریکٹلی تو عورتوں کا نقصان ہے اس میں ان دا اینڈ جب مرد پرفارم نہیں کر سکتے، لیکن ہے یہ مردوں کے مسائل. بہرحال تو یہ مجھے پڑھ کے پتہ چل گیا کہ اس نے یہی کہنا ہے، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں اس مسئلے کا کیا کروں.
بڑی مزے کی بات ہے ویسے. دیکھو پاکستان میں بھی ہر قسم کے لوگ ہیں. ہمارے زمانے میں تو تصور بھی نہیں, ہمارے زمانے میں تو مطلب خیر اس وقت بھی لوگ ایسے ہوں گے یقیناً, لیکن جو مجھے ہے کہ یہ کہنا کہ کس سے محبت ہو گئی یا کسی لڑکے سے من بات بھی کرنا, یہ بھی اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ آپ بظاہر میرے ماں باپ جان سے مارنے والے تو نہیں تھے, لیکن وہ ڈرامے ان کے اتنے زیادہ, انہوں نے اسٹریس ان کو ہر بات پہ ہوتا تھا کہ وہ ماں باپ آپ کے اسٹریس میں بہت چلے جاتے ہیں کہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہے, قیامت ٹوٹ پڑی ہے. تو ہم تو بیچارے اس طرف بھی نہیں گئے کبھی کہ کسی سے محبت ہی ہو جائے. دل میں ہو جاتی تھی کئی بار, لیکن اب جو میں نے دیکھا ہے کہ اس زمانے میں بھی ہوں گے ویسے لوگ, لیکن میں نہیں جانتی تھی ان لوگوں کو کہ جو اصل میں اس حد تک میچور تھے کہ ان کے ریلیشن شپس تھے. تو یہ جو بھائی ہے نا, یہ لڑکا, یہ اس کی گرل فرینڈ ہے, جو گرل فرینڈ کے ساتھ اس کا جنسی تعلق ہے, اور یہ اس کو برا نہیں سمجھتا, اس کو برا نہیں کہتا. اس زمانے میں بھی یقیناً ایسے لوگ تھے اور ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے تھے اس زمانے میں. تو یہ بھائی کہتا ہے کہ جو اس کی گرل فرینڈ ہے نا, اس کے 2 سوال تھے, سوال کے 2 پہلو تھے. پہلا پہلو یہ تھا کہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اپنا دورانیہ کیسے بڑھائے. اس کا جواب میں آپ کو دیتی ہوں کہ یہ سوال مجھ سے اپنا پوچھیں کیونکہ مجھے نہیں پتا. یہ اس کا میں نہیں سمجھتی کہ اس کا کوئی مناسب علاج موجود ہے, لیکن اس چیز کے بھی اسپیشل ڈاکٹرز ہیں نا. میں کوئی یورولوجسٹ نہیں ہوں, اس کی تحقیق مستقل ہوتی رہتی ہے. یورولوجسٹ ہیں وہ کئی طریقے استعمال کرتے ہیں. تو آپ پاکستان میں نا کوئی ایک یورولوجسٹ ڈھونڈیں, ان کے پاس جائیں, کچھ ہوگا تو وہ آپ کو بتا دیں گے. دوسرا اس کا طریقہ علاج کا یہ ہے کہ مرد ایک دوسرے سے ٹپس, میں نے دیکھا مردوں کو نا اسی طرح فیس بک کے پیج پہ, کچھ کبھی میرے پیج پہ, ویسے میں گرافک چیزوں کی اجازت نہیں دیتی, میرا جو سارا کچھ ہے نا وہ جنسی رویوں پر ہے. اصل میں رویہ اور چیز ہوتی ہے اور اصل جنس اور چیز ہے, رائٹ. تو لیکن کچھ پیجز میں نے جوائن کیے ہوئے ہیں فیس بک پہ کہ جہاں پہ میں دیکھتی ہوں لوگ ایک دوسرے کو, لڑکے ایک دوسرے کو, مرد ایک دوسرے کو ٹپس دیتے ہیں کہ کیسے آپ جلدی اخراج کرو کہ یا اس طرح کی باتیں. تو آپ ایسے گروپ جوائن کریں, آپ گوگل کریں, آپ پڑھیں, آپ ٹپس دیکھیں آپ کے لیے کام کرتی ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے. لیکن باقی آپ کسی یورولوجسٹ سے بات کریں. میرے پاس آپ کے لیے مشورہ نہیں ہے, صحیح جو بات ہے, کیونکہ یہ اتنی اس کی میرا نہیں خیال کہ اس کا صحیح علاج, اس کا علاج صحیح ہے ہی نہیں. ٹپس شاید کام کریں, وقت کے ساتھ شاید کام کریں, لیکن اب میں اس کا ایک اور جس بات پہ میں ایکسپرٹ ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اور وہ میں نے کوئی ایجوکیشن, اس کی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے, یہ اسٹڈی کرنے سے, پڑھنے سے, میں اتنے سالوں سے پڑھ رہی ہوں اس موضوع پہ. بس جب دلچسپی ہو گئی, پھر اس کے پتہ ایک ویشس سائیکل ہے ان اے گڈ وے, کہ میں نے ایک بات لکھی آج سے 14 سال پہلے کہ جی میں یہ بڑی عجیب بات مجھے پتہ چلی ہے تو میں اس پہ ریسرچ کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد نا ایک سائیکل شروع ہو گیا کہ بے شمار لوگوں کے میسیجز, رائے ظاہر دنیا میں عقل مند لوگ بھی ہیں, انہوں نے اپنی رائے, اپنا دلیلیں, پھر کوئی آرٹیکل شیئر کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ عورتیں بھی, اب تو عورتیں بھی میرے پہ بھروسہ کرتی ہیں نا, تو بہت ساری عورتیں, ان کو کوئی آرٹیکل نظر آتا ہے. یہ جو میں نے طوائفوں کے بلاگ مینشن کیے تھے کچھ سال پہلے, یہ کسی یہاں پہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے بھیجے تھے. وہ کوئی ان کا شوق تھا بلاگ پڑھنا, تو انہوں نے مجھے بھیجا کہ یہ دیکھو, پڑھ کے دیکھو, تم اس موضوع پہ لکھتی ہو. تو میں نے پڑھ کے دیکھے تھے. تو بہت ساری جو میں سے چیزیں ہیں نا وہ لوگ مجھے بتاتے ہیں, وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں یا کوئی لنک شیئر کرتے ہیں یا کوئی آرٹیکل شیئر کرتے ہیں. تو پھر میں پڑھتی ہوں, تو پھر وہ ایک دلچسپی ڈیولپ ہوتی ہے, پھر میں اس پہ اور لکھتی ہوں, پھر لوگ اور کہتے ہیں. تو آپ کا جو دوسرا سوال تھا نا اس بھائی کا, اس کا جواب میں آپ کو دیتی ہوں, کیونکہ وہ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میری بات کا یقین کریں, میں نے اس بات پہ 13 سال ریسرچ کی ہے. اور ریسرچ میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں سے پوچھ لیا, پتہ نہیں لڑکوں سے پوچھ لیا. ایسی بات نہیں ہے, بے شمار لوگوں نے اپنا تو بتایا ہی ہے, اپنی رائے, اپنے خیالات اپنا تو بتایا, لیکن اس پہ میری ہر کتاب بھی میں نے پڑھی ہے, اس پہ ہر آرٹیکل بھی میں نے پڑھا ہے. اس پہ پڑھائی کے بغیر تو کوئی ریسرچ ہوتی نہیں ہے نا, اس پہ دوسرے ہر بندے کی ریسرچ بھی میں نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ میری بات کا یقین کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ دلیلیں دیں یا میرے ساتھ بیک اینڈ فورتھ بکواس کریں اور پھر فیس بک مجھے بلاک کر دیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو میں آپ کو بتانے لگی اس پہ یقین کریں. یہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو گرل فرینڈ ہے نا, اس بھائی کا دورانیہ 10-15 سیکنڈ ہے, اور یہ بالکل بہت لوگوں کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ ایک خاص پرابلم ہے جو کہ میڈیکل کمیونٹی میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت لوگوں کو ہے. ان بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو گرل فرینڈ ہے نا وہ دوسرے مردوں کے پاس اب جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اگر تم صحیح ہوتے تو پھر میں جو ہے وہ ایسے نہ کرتی.
تو یہ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی گرل فرینڈ کو بلیم نہیں کرتا، اگر میں علاج کروا لوں، میں ٹھیک ہو جاؤں، تو وہ صرف جو ہے میرے ساتھ مخلص رہے گی اور صرف میرے ساتھ ہی رہے گی. اور یہ بھی ویسے اس بھائی کی بڑی گریٹنیس ہے کہ اس نے اس طرح کی بات کی. لیکن اس موضوع پہ جو میں نے ریسرچ کر رکھی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی اپنے لائف پارٹنر یا اپنے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے ادھر باہر جانے کا یا کسی اور سے تعلقات بنانے کا الزام آپ اپنے آپ کو نہ دیں. کبھی بھی آپ اپنے آپ کو نہ دیں، کیونکہ اصل میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو orgasm کراتے پھریں. ٹھیک ہے، آپ کا جو دورانیہ ہے، آپ کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، آپ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اتنا اس بات کی اسٹریس نہ لیں. دوسری بات یہ کہ یہ سب بہانے ہوتے ہیں، یہ مردوں کے بھی بہانے، عورتوں کے بھی بہانے. ٹھیک ہے، اس خاتون کی مجھے پتہ ہے کہ ضرورت نہیں پوری ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی عورت نے نہیں باہر جانا، ٹھیک ہے، بالکل ہیں ایسی عورتیں کہ جو whatever the reason is کہ وہ نہیں باہر جانا چاہتی ہیں، تو وہ خود اپنی مدد آپ بھی کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک بہانہ ہے. یہ کسی حد تک کلوز ٹو ریالٹی بہانہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے اتنے 13 سال میں بے شمار ایسے لوگوں کی کہانیاں پڑھی ہیں. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہے. کسی کا کہنا ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ شوہر توجہ نہیں دیتا، شوہر میری ساس برا سلوک کرتی تھی، شوہر نے ساس کا ساتھ دیا، میرا شوہر ہمیشہ ان کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے. اسی طرح مردوں کا بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ہے کہ بیوی چیختی ہے، بیوی کے ساتھ پیار نہیں ہے، بیوی کے ساتھ یہ ہے، بیوی کے ساتھ وہ ہے. ان لوگوں کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ اصل میں ان کے بہانے ہیں. اصل حقیقت جو ہے نا، وہ ان حرکتوں کے پیچھے جس میں انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بائی نیچر کوئی بھی جو ہے نا جانور، اب اس کے نیچے جو کم علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں فلانے جانور پہ ریسرچ ہوئی، ٹمکانے جانور پہ ریسرچ ہوئی، وہ مناگمس ہے. صرف ایک ہے، مجھے ویسے بھول گیا وہ کون سا جانور ہے، لیکن جب میں نے آخر دفعہ پڑھا تھا صرف ایک اسپیشی ایسی ہے کہ جو مناگمس ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی بس رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایسی اسپیشی نہیں ہے جانوروں کی. لیکن آپ جانوروں کو چھوڑیں، آپ انسانوں کی ہم بات کریں. ہمیں پتہ ہے انسانوں کے بارے میں کہ بائی نیچر جو ہے نا، یہ انسان ہمیشہ کے لیے ایک بندے کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کی نیچر ہے نا، یہ سامنے آتی ہے. اگر انسان کی نیچر میں نہ ہو اس طرح بے وفائی یا دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ جو خواتین اور مرد تعلقات بناتے ہیں، تو پھر جو ہے نا، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کسی کا شوہر چیخ رہا تھا، ذہن نہیں ملتا، میری ضروریات کا خیال نہیں کرتا، یہ ہے وہ ہے. پھر ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر انسان بالکل اپنے گھر میں ٹک کے رہتا ہے. پھر اور اس میں وائڈ رینج ہے، ساری عورتیں بہت زیادہ اور سارے مرد بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے. کچھ زیادہ ہیں، کچھ کم ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ بہت ہی کم ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ آپ اپنے آپ کو بلیم نہ کریں. اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر آپ کا دورانیہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کی گرل فرینڈ جو ہے وہ وفادار ہو جائے گی، یہ آپ کی اتنی بڑی بھول ہے. آپ کی گرل فرینڈ جو ہے وہ ادھر دیکھیں، یہ I don't think کہ چسکا اس کے لیے صحیح لفظ ہے کہ لوگوں کو بس یہ نیچر ہے نا، لوگوں کی نیچر ہے ان کو مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں. آپ سونے کے بھی بن کے آ جائیں، آپ دنیا کے سب سے عورتیں اتنی خوبصورت ہیں، پریوں جیسی خوبصورت عورتیں ہیں، بہترین انداز سے جو شوہر کہتے ہیں وہ کرتی ہیں. ایسی عورتوں نے اپنی کہانیاں بتائی ہیں کہ شوہروں کے کہنے پہ ایسی حرکتیں عورتوں نے کی ہیں شوہروں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ شوہر پھر بھی ان کے ساتھ وفادار نہیں ہوئے. تو یہ جو ہے نا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں تو میری گرل فرینڈ یا شوہر وفادار ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے، یہ لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نیچر میں ہے، یہ فطرت میں ہے. کچھ کے کم، کچھ کے زیادہ. یہ ان کی جو مناگمی ہے وہ تو انسان کی نیچر میں نہیں ہے نا. تو وہ پھر نیچر کے ساتھ کچھ لوگ اس کے چکر میں، اس کے انفلوئنس میں رہتے ہیں، کچھ نہیں رہتے، کچھ اپنے پر کنٹرول کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو لیکن اس میں ایک انسان کا اپنے آپ کو بلیم کرنا، اپنے آپ کو الزام دینا کہ میرے میں یہ کمی ہے. کمی تو آپ میں ہوگی، کمی تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، لیکن
آپ اس کمی اپنے لائف پارٹنر یا گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کی جو بے وفائی ہے اس کا الزام اپنے سر نہیں لے سکتے. سب سے بڑی بات، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کمی دور بھی ہو جائے گی نا تو یہ لوگ تو یہ نہیں بدلیں گے. جس خاتون کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ مختلف مردوں کے ساتھ کی کمپنی وہ انجوائے کرتی ہے، اس کی فطرت میں ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ رہنا صرف. تو آپ جو مرضی کر لیں گے نا، وہ اس کو مطلب کچھ عرصہ وہ آپ کے ساتھ وفادار رہ بھی لے گی، اپنے آپ کو مجبور کرے گی تو 1 سال رہ لے گی، 2 سال رہ لے گی. ایک ٹرم ہوتی ہے، ساری جتنی بھی اسٹڈیز ہیں انہوں نے شو کرا ہے کہ 7 سال تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہ سکتے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا، ایسا پوائنٹ آئے گا کہ وہ اور خاص طور پہ جس کو پہلے ہی عادت پڑی ہوئی ہے، جو پہلے ہی اس کو پتہ ہے کہ مختلف تعلقات بنا سکتی ہے، مختلف لوگوں کی کمپنی انجوائے کرتی ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ جاتی ہے، وہ نہیں. آپ جو مرضی کر لیں، تو آپ اس چیز کی اسٹریس نہ لیں. وہ جو خاتون ہے وہ اگر وہ خود بھی یہ سمجھتی ہے کہ آپ پتہ نہیں صحیح ہو گئے یا آپ نے دوائی لے لی یا آپ کا دورانیہ ٹھیک ہو گیا، تو پتہ نہیں وہ کتنی وفادار ہو جائے گی. وہ نہیں، اس کو خود بھی شاید نہ پتہ ہو اس وقت کہ ایسی بات نہیں ہوگی. وہ اس کی جو عادت ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہمیشہ بنائے گی نا. مطلب اب یہ بہانہ ہے، پھر کوئی اور بہانہ ہوگا. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے. تو لیکن جو ہے، اور بہانے کی مزے کی بات یہ کہ کبھی بہانہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت سے قریب بھی ہوتا ہے. بہانہ ہمیشہ 100% جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، لیکن رسپانس تو کسی بھی چیز کا کسی بھی طرح دیا جا سکتا ہے نا. آپ کی گرل فرینڈ کا اگر رسپانس یہ ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اور اس نے مردوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے اور وہ آپ کو کہتی ہے کہ بھائی تم چونکہ کر نہیں سکتے تو اس لیے میں اور مردوں کے ساتھ ہوں، تو وہ ایک اس کی نیچر ایسی ہے ابھی سے اس کم عمری میں کہ اب اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اگر وہ ابھی سے ایسی ہے تو آپ یہ تو خیال سے اسے نکال دیں. تو دوسروں کو تو خیر بدلنے کی کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پتہ ہے جو ہے نا، اگر آپ اپنی گرل فرینڈ کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے نا. اس کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح چاہے، کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے. اگر اس کو اس نے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے تو ویسے گزارے. اب دیکھنا، اب فیصلہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ اس چیز کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے کہ وہ آپ کی گرل فرینڈ جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ، اس نے آپ سے چھپانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، کیونکہ عقلمند عورت ہو تو وہ چلو کم از کم چھپا لے. تو جو عورت آپ سے چھپا بھی نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو گزار رہے ہیں، لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. مطلب اس لیول کے بھی لوگ ہیں کہ جو سیکیورٹی کے اس لیول پہ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اپنا ان میں کیا خرابی ہے، یہ کیا کمی ہے یا نہیں ہے. ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کی بیویاں گرل فرینڈس کیا کریں. لیکن اگر آپ اس لیول پہ نہیں ہیں سیکیورٹی کے، تو پھر آپ کو جو ہے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس لڑکی کے ساتھ بریک اپ کرنا ہے یا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. پھر اس میں آپ کو بس یہ بھی ریزن میں رکھنا چاہیے کہ دوسری اس سے بھی بری بھی ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے آپ یہ تو نہیں سوچ سکتے، آپ اپنی طرف سے تو پھر کوشش کریں گے نا کہ آپ کو کوئی بہتر اس سے مل جائے یا جو بھی. تو یہ میں نے آپ کو کہنا تھا. I'm trying to think if there's anything else. تو بہت سارے آپ لوگوں کو شاید میری بات لگے کہ یہ درست بات نہیں ہے. شاید یہ خاتون خود بھی میرا ویڈیو دیکھے تو وہ کہے کہ نہیں، اگر میرے شوہر میں، میرے بوائے فرینڈ میں یہ کمی نہ ہوتی تو میں تو بڑی وفادار عورت تھی. اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا، تو اس کو نہ پتہ ہو یہ تو جب اس کے شوہر کی یا اس کے بوائے فرینڈ کی جب یہ کمی ختم ہو جائے گی اور پھر بھی وہ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑ پائے گی، ایسی میں بے شمار عورتوں کو جانتی ہوں، تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ خرابی کہیں اور ہے. تو خرابی فطرت میں ہے، خرابی نیچر میں ہے. جیسے کہ میں نے کہا، میں جب اس طرح کی بات کرتی ہوں نا تو یہ میری کرنے کی باتیں نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں نے خود یہ باتیں پڑھی ہیں. یہ تھوڑا یہ کہ میں نے خود سے ایجاد کی ہیں. میں نے کوئی تھوڑا یہ بیٹھے بیٹھے گھر میں ایجاد کیا ہے کہ انسانی نیچر نہیں ہے مناگمے کی. یہ تو میں نے پڑھا ہے. اس پہ تو اتنی ریسرچ، اتنی تحقیق، اتنی باتیں. پھر خیر میں نے لوگوں سے بھی انٹرویو کیے ہیں بہت سال، ٹھیک ہے. تو
یہ ایک ایسے نتائج ہیں جو کہ مغرب ان نتائج پہ پہلے ہی پہنچ چکا ہے، لیکن مغرب والے لوگ اتنے بےغیرت ہیں کہ ان نتائج پہ پہنچنے کے باوجود ایک دوسرے کو کنٹرول بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں بھی. اور یہاں بھی لوگ پاگل قسم کے بھی ہوتے ہیں نا، اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو طلاقیں دیتے ہیں، اپنی زندگی خراب کرتے ہیں. تو لیکن دیر از نو گڈ سلوشن. مطلب ایسے آپ یہ بھی نہیں لوگوں کو کہہ سکتے کہ اگر ان کا ذہن ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایسے مرد یا عورت کے ساتھ رہیں جو بے وفا ہے، تو آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ زبردستی ان کے ساتھ رہتے جائیں؟ یہ تو اپنے اپنے ذہن کی بات ہے نا. لیکن جب میں یہ کہتی ہوں نا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ ساری عورتوں کو بلیم کریں. میں ساری عورتوں کو بالکل بلیم نہیں کر رہی. یہ ان جنرل جو ایک اصول ہے نا، یہ اب تو سائنسدانوں نے یہ سوشل سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں انہوں نے ایک نتیجہ نکال لیا نا. اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ عورت جو ہے، مردوں کا تو پہلے کہتے تھے نا کہ ایک ان کی ڈھرائی اور بدتمیزی اتنی ہے کہ اتنے صدیوں سے مردوں کا تو کہتے رہی ہے، عورتوں کا نہیں کہتے تھے، کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ میری ماں بہنیں جو ہیں وہ کم از کم وفادار ہوں. لیکن کہنے سے آپ کی خواہش تو پوری نہیں ہوتی نا. یہ تو ایسا کام ہی نہیں ہے کہ مرد عورتوں کے بغیر کر سکتے ہوں، تو انلیس کہ وہ گئے ہوں، رائٹ. تو یہ اب عورتوں کے بارے میں کھل کے ریسرچ آنے شروع کیا. تو یہ ایک جانی مانی بات ہے کہ مناگمی جو ہے وہ عورت کی فطرت میں نہیں ہے مرد کی طرح، اور کسی کی انسان کی فطرت میں نہیں ہے. اور یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایئر آفٹر ایئر رہنا جو ہے یہ کئی لوگ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، پھر اس میں بھی ایک نا وائڈ رینج ہے کہ کوئی کبھی پھسل جاتا ہے، کسی کی کوئی بات ہے، کسی کی کوئی بات ہے. لیکن ان جنرل اصول جو ہے نا وہ یہی ہے. اسی کی وجہ سے لوگ پھسلتے ہیں، اسی کی وجہ سے لوگ بہانے بناتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ کہ بیسکلی ان کی فطرت جو ہے نا وہ اس چیز کی متقاضی ہے. تو اس لیے وہ ساری ایسی باتیں کرتے ہیں. تو جب آپ اس اصول کو سمجھ لیں تو پھر آپ کی زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے. پھر میں بھی ہم لوگ ڈنر پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی باتیں شروع ہو گئیں. جو ہمارا یہ جو دوستوں کا گروپ ہے نا، صرف میں اور میرے شوہر اس میں شادی شدہ ہیں، باقی سب کو طلاقیں ہو چکی ہیں بیسکلی. ہماری ایج کے لوگ ہیں، لیکن ہماری ایج کے لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ جو بس یار طلاق یہاں بہت کامن ہے. 50% لوگ تو آپ کو طلاق یافتہ ہی ملیں گے نا. تو وہ ہم یہ بات کر رہے، وہ ہم سے پوچھ رہے کہ کیسے تم لوگوں کی شادی اتنی کامیاب ہے جو بھی. تو اس موضوع پہ بھی بات شروع ہوئی. بس میں جو ہماری فرینڈ تھی نا، اس نے اپنے شوہر کو ایسے ہی طلاق دی تھی. پہلے شوہر کو اس نے طلاق دی کہ شوہر بے وفا تھا، دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دی کہ یہ بے وفا تھا. تو 2 شادیاں اس کی ٹوٹ چکی ہیں. تو وہ پوچھ رہی، تو میں نے اس کو کہا کہ وہی بات ہے، اصول مطلب جو میں نے اپنا بنایا ہوا ہے کہ میں تو پیچھا ہی نہیں کرتی اپنے شوہر کا، دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتی. مجھے کیا ملے گا اس سے؟ ٹھیک ہے، میں تو بہت سارے لوگ نا میری اس طرح کی اوپن باتوں سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کتنے بڑے لیول کے سوئنگرز لوگ ہیں. ہم ایسے بالکل نہیں ہیں. میں اور میرے شوہر جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کا پیچھا ہے. وہ بھی میرا پیچھا نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں، اور میں بھی ان کا پیچھا نہیں کرتی. مطلب میں دیکھنے جاؤں گی کہ کیا کرے کیا نہیں، مطلب ان باتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. آپ یہ اس جو لڑکا ہے اس کی گرل فرینڈ، اس کو بتانے نہیں، اگر وہ واقعی سنسیئر ہے اپنے اس لڑکے سے پیار کرتی ہے، نہ ہی بتاتی، نہ کچھ کہتی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو شوہر اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں یا ان کو اتنی بیسک سی سینس ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اور بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح ان کے منہ پہ بات نہیں مارتے. ٹھیک ہے، لیکن بیویوں کو بھی اتنی عقل، اگر آپ اتنی عقل نہیں رکھیں گے تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ آپ کا اپنا نقصان ہے. کہ پھر اور ایسی ہیں عورتیں میں جانتی ہوں گوریاں کہ جنہوں نے پیچھے کیے ہیں کہ ادھر بھی پکڑنا ہے، میں نے اس کو ایسے سزا دینی ہے، میں نے ویسے سزا دینی ہے. ان دا اینڈ جو ہے نا، ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ کسی سے بدلہ لینے جائیں نا تو آپ 2 قبریں کھود کے جائیں، ایک قبر نہ کھود کے جائیں. خاص طور پہ شادی کے معاملات میں جب بدلہ لینے کی بات آتی ہے نا، اصل میں طلاق میں فائدہ صرف وکیل کا ہوتا ہے. خاص طور پہ امریکہ میں وکیل اتنے پیسے بنا لیتے ہیں، لیکن جو بیچارے جو طلاق دینے والا کپل ہوتا ہے ان کو اصل میں کچھ نہیں ملتا اس سارے چکر سے. تو بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس روڈ پہ جائیں نا، آپ نظر ہی نہ رکھیں، آپ دیکھیں نا کہ آپ کا اسپاؤس کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. آپ جسٹ اور میرے لیے تو کم از کم یہ کرنا بہت آسان ہے کہ میں تو
یو نو جتنا بھی میں نے کئی دفعہ لکھا ہے کہ میرا اور میرے شوہر کا ریلیشن شپ کتنا اچھا ہے، لیکن مجھے کوئی تجسس نہیں ہے کوئی. لیکن یہ بات مزے کی بات یہ کہ میں نے یہ بات ریسرچ میں سیکھی ہے. شروع میں ظاہر میں بھی عام پاکستانی عورتوں کی طرح تھی، لیکن پھر ریسرچ میں مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی کہ یہ بیوقوفی ہوگی، اور میں اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتی کہ میں اپنے شوہر کا پیچھا کرتی رہوں. لیکن ان دا اینڈ جو ہے میں اپنے دوستوں کا آج وہی بتا رہی کہ یہ بھی ہر وقت گھر پہ ہوتا ہے، میں بھی ہر وقت گھر پہ ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، تو جو مطلب وہی نا بہت براڈ رینج ہے. میں ان لوگوں کو کے خلاف بھی نہیں بولنا چاہتی جو ہر وقت گھر پہ نہیں ہوتے. میرے تو بہت ساری سہیلیاں ایسی ہیں نا، اور تو وہ بھی ٹھیک ہے. جس طرح آپ کو خوشی ملتی ہے، جو اصل میں مختلف ریلیشن شپ بنانا ہے نا، یہ بھی اس پہ ساری اسٹڈیز آئی ہیں. یہ اصل میں اچھا ہے ایک انسان کے لیے. وہ بہت ساری باتیں سیکھتا ہے، لائف کے تجربات کرتا ہے، نئی چیزیں ایکسپیرینس کرتا ہے. وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. مطلب یہ جو زبردستی، پہلے تو بچوں کو زبردستی رکھنا کہ وہ کسی کو ڈیٹ نہ کریں، پھر ان کی شادی کسی ایک بندے سے کر دینا، پھر یہ امید کرنا کہ وہ اسی کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ ان سے کتنے تجربات لے رہے ہیں. یہ بچیوں کو جنہوں ڈیٹ کر رہے ہیں وہ آپ سے پوچھنا تو نہیں آئیں گی ویسے، لیکن جیسے مغربی ملکوں میں ہے کہ بچے اور بچیاں ان کو ڈیٹ کرنے کی اجازت ہے، بریک اپ کرنے کی اجازت ہے. تو ان کے لائف ایکسپیرینسز جو ہیں وہ اس سے بڑھتے ہیں. اچھا، پھر اس میں آپ کو وہی لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے ہر بات میں گند ڈالنا ہوتا ہے. وہ پھر آ جائیں گے کہنے کے لیے کہ ایڈز ہو جائے بچوں کو. یہ جو بچے ہیں کہ پاگل ہیں کہ ان کو ایڈز ہو جائے گا، یا ان کو ظاہر ہے یہ تو قدم قدم پہ یہ جو مطلب ڈاکٹرز بھی ہیں جو آپ کو بتائیں گے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. انسان کو خود بھی، بچوں کو خود بھی عقل ہوتی ہے اور بڑوں کو بھی عقل ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود ایسا طبقہ ہے، خاص طور پہ جو ہمارے گے طبقہ ہے نا، وہ بالکل ان کو یہ مسئلہ ہے کافی حد تک ان کپلز میں کہ مطلب جو میرے گے فرینڈز ہیں، میں نے ان سے ہی دیکھا ہے کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ رسک پہ لگاتے ہیں سب کچھ، کیونکہ HIV جو ہے نا وہ گے کمیونٹی میں کامن ہے نا. لیکن وہ کیا کریں، اب ان کی وہ نیچرل جو ڈیزائر ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ HIV کا پھر نہیں پرواہ کرتے. ان کو ہو بھی جاتی ہے پھر اس کا بھی علاج ہے. پھر انسانوں کا یہی ہے نا کہ انسان پھر جو ذہین انسان ہے وہ پھر اس کا علاج نکالتے ہیں. اب یہاں پہ پہلے تو اس کا بچاؤ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، بچاؤ کے لیے بھی کانڈمز ایجاد کیے گئے، ٹھیک ہے. پھر اب اس کے بعد اس کا علاج بھی نکالا ہوا ہے. ہر بیماری کا علاج بھی ہے، تقریباً ہر بیماری کا. اب تو جس کو HIV ہو جائے وہ بھی بڑا عرصہ زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں میری، ان لوگوں کو پہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ جو اس کے خلاف بولتے ہیں کہ اگر آپ کو عقل نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو یہ ساری باتیں اپنے سے تو بنائی نہیں ہے نا، یہ تو ساری پڑھی ہوئی، یہ تو ساری پہلے سے اسٹیبلشڈ، ان میں سے ہر بات پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے مغربی دنیا میں. وہی میں آپ کو اردو میں بتا رہی ہوں. یہ تھوڑا ایسا ہے کہ میں نے اپنے سے بنائی ہے تو اس کے نیچے مجھے گالیاں دینے کی جو ہے وہ کوئی تک نہیں بنتی، یا یہ کہنے کی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ اپنے دل میں کہیں، ادھر بکواس نہ لکھیں.